آئیے حضرات، اب میں ایک ایسے فنکار کے حضور پہنچنے جا رہا ہوں. غزل ایک ایسی، میں نے عرض کیا تھا کہ غزل ایک ایسی ظالم صنف سخن ہے کہ اگر کوئی ادھورا مرد اسے چھونا چاہے تو یہ قابو میں نہیں آتی. اس کے لیے مکمل مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مشاعرے کا مکمل مرد ڈاکٹر راحت اندوری سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ تالیوں سے استقبال کیے. ڈاکٹر راحت اندوری. مشاعرے کی نظامت اور اس کی ترتیب کی کچھ اپنی مجبوریاں یا مصلحتیں ہوتی ہیں، ورنہ مجھے بہت پہلے کلام پڑھ لینا چاہیے تھا. وسیم صاحب میں سے میں نے شعر کہنا سیکھے ہیں. منور مجھ سے چھوٹے ضرور ہیں لیکن فن میں مجھ سے بہت بڑے ہیں. انہیں بھی پڑھوایا. بہرحال جو بھی ہے، اگر ضرورت اسی کی تھی تو میں حاضر ہوں. مجھے اس وقت یگانہ چنگیزی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. کشیش لکھنؤ ارے توبہ، پھر وہی ہم وہی امین آباد. تو 365 دن شاید ابھی پورے نہیں ہو پائے ہیں، اور وہ تصویر پچھلے برس کی جب مجھے بلایا تھا ان لوگوں نے، پشکین اور وہ سہیل اور دوسرے ساتھی اردو ونگز کے، وہ ساری تصویریں ابھی میرے سامنے گھوم رہی ہیں اور میں پھر دوسری بار حاضر ہوں. اب اللہ کرے کہ آپ مجھے جس طرح سنتے آئے ہیں اس طریقے سے سن لیں. اجازت ہے صدر محترم. عرض کیا ہے کہ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں. دیکھیے میں اسے پڑھ رہا تھا، یوں پڑھ رہا تھا، اور جیسے آپ نے سنا تو میں نے کھول لیا ہاتھ. یعنی مجھے آپ شعر پڑھنے کے لیے تیار کرنے والے ہیں انشاءاللہ. میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے. اور فقیر، شاہ، قلندر، امام، کیا کیا ہے؟ تجھے خبر نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے؟ تجھے خبر نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے؟ تیرا غلام کیا کیا ہے؟ اور امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. میں رات سوچ رہا تھا حرام کیا کیا ہے. کیا کرے، واہ واہ، کیا کرے، واہ واہ. شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. میں رات سوچ رہا تھا حرام کیا کیا ہے. میں جب یہ شعر شروع پڑھ رہا تھا تو کچھ کوئی صاحب ہیں وہ دوہرا رہے تھے. مجھے افسوس ہے کہ میں پرانے شعر انہیں یاد ہے مجھے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے شعر سناؤں جو کسی کو بھی یاد نہ ہو. بس سن لینا، مجھے بس سن لینا. از کیا ہے کہ ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں؟ اچھا، ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں؟ کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا، کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا. اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں. واہ 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 واہ، کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا. واہ واہ واہ. اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں، اور اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں. مسقط کے اچھے لوگوں، میں شعر پڑھ رہا ہوں.
اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں. ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت, ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت, جلال الدین اکبر سن رہے ہیں. واہ واہ, اچھا ہے, واہ واہ, کیا کہہ رہے, واہ واہ مت چھیڑیے. واہ 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 واہ, کیا کہہ رہے. نارنگ صاحب آپ نے ہاتھ اٹھا لیا, یہ میرے لیے آنا رہے, یہ میری عزت ہے. ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت, واہ واہ واہ, جلال الدین اکبر سن رہے ہیں. لیکن یہ جو یہ شعر کہنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے. ایک جلال الدین کے اکبر کے خوف سے عشق کا اظہار بند کر دینا, نہ کرنا افسوسناک ہے. تو میں نے پھر اپنے طور پہ ایک دوسرا شعر کہا, سنے کہ جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں, جوانیوں میں جوانی کو دھول, جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں, جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں. کیا کہہ رہے, واہ واہ واہ, واہ جوانیوں واہ میں جوانی کو دھول کرتے ہیں, واہ 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 واہ, جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں, جو لوگ بھول نہیں. دیکھیے میں وعدہ کرتا ہوں, آپ سن کے بتائیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سنا کے بتاتا ہوں. جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں, جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں. اور اگر انار کلی ہے سبب بغاوت کا, سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں. واہ واہ واہ, اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا, اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا, سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں. سنیں, عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے, اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے, اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے, اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے, اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, کوئی تمہید ومہید واقعہ وغیرہ نام وام اشارہ وشارہ شعر کی قیمت گھٹا دیتا ہے. اور آپ جیسے لوگوں کے سامنے جب ذی علم شعراء ہیں, سامعین ہیں, تو شاعر کو کچھ بھی کہنا نہیں چاہیے. مجھے یقین ہے کہ میرا شعر وہیں پہنچے گا جہاں سے میں نے کہا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. اور ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے, ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. واہ واہ واہ, ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے, ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. اور ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. اور جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا میں یہ انٹیریئر آف بہار میں کہیں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا سر, تو وہاں ایک شاعر صاحب پڑھ رہے تھے غزل, اس کی ردیف تھی جاگتے رہو, تو بار بار ہر شعر میں آتا تھا جاگتے رہو جاگتے رہو. تو جب پوری غزل وہ ختم کر چکے تو ایک صاحب اس طرف سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ شاعر صاحب زحمت تو ہے, لیکن یہ پوری غزل آپ ایک بار خدا کے لیے پھر سے سنا دیجیے. وہ شاعر تو معصوم ہوتا ہے جیسا میں, جیسا منور, وہ میں نے صرف دو کا نام لیا ہے, تو وہ انہوں نے پوری غزل پھر سے سنا دی.
جب پوری غزل سنا دی تو ادھر سے ایک صاحب اٹھے کہ صاحب تکلیف تو ہوگی آپ کو، لیکن صاحب شاعر صاحب ایک بار پوری غزل پھر سے. تو وہ شاعر صاحب نے پوچھا کہ آخر اس غزل میں ایسی کیا خوبی ہے؟ تو کہہ لیں خوبی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری کالونی کا چوکیدار جو ہے وہ چھٹی پہ گیا ہوا. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا، جاگتے رہیے کی آواز شیخ مختار نے بھی داد دی. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. یہ غزل دو تین شعر ہیں 2 غزلوں کے. سنیں دوستو، اچھا لگ رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اور اچھا لگے گا، جو ہمارے ندا بھائی آئیں گے انشاءاللہ. سنیں دوستو کہ یہ غزل، یہ بھی تازہ میری غزل ہے. از کیا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا. واہ 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 واہ. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. اور مجھے وہ چھوڑ گیا، یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا، یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. اور پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. اس قدر پیار کی بارش ہو، جیسا بھی میرے وسیم بھائی نے بتایا کہ یہ ہندوستان سے بہت دور ایک چھوٹا سا ہندوستان اور ایک چھوٹا سا پاکستان آپ نے آباد کر رکھا ہے. اللہ کرے پوری دنیا اسی طریقے سے ہو جائے. تو میں بڑی بڑی مبارکباد دیتا ہوں ہمارے پشکن کو اور ان کو سب کو. تو یہ 2 شعر مجھے یہ کاغذ پہ میں نے لکھ لیے تھے، مجھے حکم دیا گیا تھا، شاید یہ میں نے نہیں سنا، یہ سن لی. اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل. اللہ اللہ خیر صلاح. سر ڈاکٹر صاحب، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ میں صحیح جگہ پہ صحیح شعر پڑھ رہا ہوں. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا؟ اور خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا؟ کیا کہنے، واہ واہ واہ. کیا تیسری سمت کا لفظ رکھا؟ خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا؟ اب یہ میری پسند کے 2-3 شعر اور سن لیجیے. بہت اچھا لگا، بہت مزے میں آپ نے سنا کہ اس قدر پیار کی بارش ہو، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. اس قدر پیار کی بارش ہو، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. تم گھٹا بن کے چلے آؤ، میں بادل ہو جاؤں. اس قدر پیار کی بارش ہو کہ میں نے مجھ سے پہلے بھی اشارہ کیا، نسیم نے بھی کیا اور بہت سے لوگوں نے کیا. شعر کو سننے کی ایک تہذیب یہ ہے کہ اسے زیادہ غور سے سمجھا نہ جائے. بس یہ طے کر کے بیٹھا جائے کہ بہت بڑھیا شاعری چل رہی ہے یہ. ہاں، اس میں آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا، میرا بھی نقصان نہیں ہوگا. جہاں سمجھنے میں کے چکر میں آپ پڑے وہاں شعر مارا. اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں، تم گھٹا بن کے چلے آؤ، میں بادل ہو جاؤں. اور گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح، گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح.
میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. واہ واہ واہ. گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے واہ. ہوئے سونے کی طرح. گھر میں بیٹھا ہوں اچھا ہے. چمکتے واہ ہوئے واہ. سونے کی طرح. واہ واہ. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. تو پیتل ہو صرافے میں آ جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. واہ 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 واہ. اچھا ہے بھائی. کیا کہہ رہا تھا؟ واہ 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 واہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. اور میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے. میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو. میں تیرے شہر میں آ جاؤں تو جنگل ہو جاؤں. واہ واہ واہ. یہ اچھا تھا. یہ شعر اچھا تھا. میرے سناٹوں نے. اچھا یہ اطلاع ہے, کچھ کلیم نہیں ہے, اطلاع ہے کہ میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو. میں تیرے شہر میں آ جاؤں تو جنگل ہو جاؤں. اور منتظر چاک پہ ہے منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی. تم ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤں. واہ واہ. کیا کہنے بابا. جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدر محترم پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جس کی صدارت کر رہے ہوں. تو ظاہر ہے کہ راحت اندوری جیسے گمراہ شاعر بھی ظاہر اس شرعی اپنے عمل میں آ گئے تھے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ راحت اندوری کو راحت اندوری کی طرح سے واقعی سنا جائے جیسے عمان کے لوگ سنتے ہیں. چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر تم روٹھی. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر سب مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب. تمام یہ ایک شعر کسی نے مجھے حکم دیا تھا, آواز آئی تھی کہ وہ پڑھ دیجیے, وہ میں یاد کرتا ہوں. سیاہیوں کے ایک شاعر ہے اور جو واشنگٹن میں گھوم رہا ہے سڑکوں پر, وہاں پر غزل کہہ رہا ہے اور غزل کہہ کر وہیں پہ پڑھ بھی دیتا ہے. اور یہ آپ فرمائش کرتے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں. سیاہیوں کے طرفدار لوگ رہتے ہیں. سن کے آپ بتائیے, سنا کے میں بتاتا ہوں. سیاہیوں کے طرفدار لوگ رہتے ہیں. یہ ہر طرف جو چمکدار لوگ رہتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ ہر طرف جو چمکدار لوگ رہتے ہیں. بہت قریب سے میں جا کے دیکھ آیا ہوں. سفید گھر میں سیاہکار لوگ رہتے ہیں. واہ واہ واہ. کیا کہنے. واہ. بہت قریب سے میں جا کے دیکھ آیا ہوں. سفید گھر میں سیاہکار لوگ رہتے ہیں. میں سوچتا تھا مسیحا کا سامنا ہوگا. مگر یہاں پہ تو بیمار لوگ رہتے ہیں. کیا کہنے. سوچتا تھا مسیحا کا سامنا ہوگا. میں سوچتا تھا مسیحا کا سامنا ہوگا. سب کو رسوا باری باری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری
ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. میاں قطرہ 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 شبنم گن کر کیا ہوگا، دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو. واہ واہ قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، واہ واہ واہ. قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا. یہ میں نارنگ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مجھے ہندوستان سے بہت دور یہ بات نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ میرا دکھ ہے، میری پیڑا ہے، میرا کرب ہے کہ میں ہندوستان میں جہاں جاتا ہوں پورے دیش میں، وہاں مسلمانوں کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ علم تعلیم کا، کہ عہدے کا، کہ ملازمت کا، کچھ نہیں. ایک پوسٹر میں لگا ہوا ہر شہر میں دیکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اگر سچ ہو تو بتانا، وہ یہ ہے کہ قبرستان کی دیوار بنانا ہے، اس کے لیے چندہ دیجیے. پتہ نہیں کیا مردے باہر بھاگ رہے ہیں یا زندہ اندر آ رہے ہیں، کیا ہے، کچھ پرابلم نہیں. تب مجھے یہ شعر کہنا پڑ رہا ہے، تب میں نے یہ شعر کہا ہے کہ قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا. دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو، روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. واہ واہ. روز وہی ایک کوشش، روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، جگنو بھیا جی مت بھاری کیا گیا. چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، جگنو بھیا تو جی مت بھار. یہ آخری غزل کے 2-3 شعر کے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے، اندھیرے چاروں طرف سائیں 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 کرنے لگے، چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. کیا اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے، چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. اور سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. کیا کہنے، واہ. طرف سائیں سائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. لہو لہان پڑا تھا زمیں پر ایک سورج، لہو لہان پڑا تھا زمیں پر ایک سورج، پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے. واہ واہ واہ. لہو لہان پڑا تھا زمیں پر ایک سورج، پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے. زمیں پر آ گئے آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو، زمیں پر آ گئے آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو. بری خبر ہے فرشتے خطائیں کرنے لگے. واہ واہ. زمین پر آ گئے آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو، بری خبر ہے فرشتے خطائیں کرنے لگے اور ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، بیماریوں کے ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. اور عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی. واہ. دیکھیے جو ہمارے یہاں پر پارلیمنٹ میں یا ودھان سبھا میں جو کچھ کاروائی ہوتی ہے، ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. دیکھیے اسے میں غزل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے، جو اب دوائیں کرنے لگے، جو اب دوائیں کرنے لگے. عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی. سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے.